الحمد لله الملك الحق المبين قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين بالقاسم محمد وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑوں سے معذرت کے ساتھ بچوں کی خواہش پر اپنے عنوان کے تحت ایک ایسی روایت سے آج کی مجلس کا آغاز کر رہا ہوں جو میں نے کوئی 400-500 دفعہ تو امارات کی مختلف مجالس میں پڑھی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اس کا آخری جملہ ہمیشہ میں پڑھنا بھول جاتا تھا، تو بہت جلدی آج اس روایت کو مکمل بھی کرنا ہے، وہ آخری جملہ، اور جو عنوان ہے اس پہ بات کو آگے بڑھانا ہے. احکام دین یا احکام شریعت، چاہے وہ اتنا بڑا حکم ہے کہ دیکھو ذات الہی میں شرک نہ کرنا، اور چاہے اتنی سی بات ہو کہ دیکھو اپنی داڑھی کو منڈوانا حرام ہے، اسے نہ منڈوانا، یہ سارے کے سارے ان کی کوئی حکمت ہے، کوئی فلسفہ ہے، کوئی فائدہ ہے، اور ایسا فائدہ جو فقط آخرت یا قبر ہی میں نہیں ملتا ہے بلکہ اس دنیا میں بھی انسان کے سامنے آتا ہے، فلسفہ احکام دین. لیکن اس تمام فلسفے کو سمجھنے سے پہلے مومن کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی کہ بغیر کسی فائدے کی لالچ میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر دے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان لانے والو، تمہیں اس رسول پر درود بھی بھیجنا ہے جو زبان کی افضل ترین عبادت ہے. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنے سارے جسم کو بھی اس رسول کے حوالے کرنا، جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹوٹل سبمیشن. اچھا، اسلام کے بھی یہی معنی. الاسلام هو التسلیم، نہج البلاغہ میں کلام نمبر 125. اسلام نام ہی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل پروردگار کے حوالے کر دے. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے کنوینئنس اور ایک چیز ہوتی ہے سبمیشن. اسلام کنوینئنس والا مذہب نہیں ہے کہ جس میں سہولت نظر آئی وہ تو حکم خدا لے لیا، اور جس میں کوئی زحمت و پریشانی نظر آئی تو اس کے اندر ادھر ادھر کی تعویلیں کر کے بچنے کا راستہ ڈھونڈنے لگے. اسلام نام ہے مکمل طور پہ اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ، رسول اور امام کے حوالے کرنے کا، اس طرح سے کہ جیسا اس روایت میں آیا جس کے راوی ابو بصیر اسدی کوفی. یہ ابو بصیر ایک ایسے راوی ہیں جنہوں نے 2 معصومین کا زمانہ پایا، اور دونوں معصوم ایسے کہ جن کی مدت امامت خاصی طولانی تھی. تو تقریباً 70,000 احادیث ان ابو بصیر سے مروی. یہ امام کے نائب بھی تھے شہر کوفہ میں، اور انہوں نے ہی ہمیں یہ بتایا کہ مومن کی سمجھ، فراست، عقل، دانشمندی اسلام میں کتنی اہمیت رکھتی ہے اپنے امام کو پہچاننے کے لیے. ان کو اس امتحان کا سامنا کرنا پڑا جس کا سامنا ایک بڑی تعداد میں مومنین کو ابھی کرنا ہوگا. یعنی چھٹے امام کی شہادت ہو گئی، 7واں امام پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون ہے.
ظہور امام کے بعد یہی کیفیت بہت سارے مومنین کی ہوگی. تو ان کا ایک واقعہ میں اکثر نقل کرتا ہوں، لیکن جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ اس سال ہمارے پاس اپنے موضوع میں زمانے کے امام کے حالات کا تذکرہ کرنے کی گنجائش نہیں، لیکن بہرحال آپ کو موقع ملے تو ان کا یہ واقعہ ڈھونڈیے گا کہ ہم اور آپ بھی کیسے پہچانیں گے کہ جس نے آ کر دعویٰ امامت کیا ہے یہ امام برحق. ابو بصیر نے ایک بہت ہی اہم اصول دیا، اور امام معصوم نے ان کی تعریف کی ہے کہ لولا امثال ہؤلاء لندرست آثار النبوہ. اگر ہماری مدد کو ابو بصیر جیسے نہ ہوتے تو نبوت کے سارے آثار مٹ کے رہ جاتے. یہ ابو بصیر اس وقت خود صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے. جیسا کہ میں نے کہا کہ صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں اور سارا دن خود بھی امام سے سوال کرتے ہیں، آنے والوں کے سوالات کو بھی یاد کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں. کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلام نے آ کے کہا کہ فرزند رسول وہ ام خالد آئی، شہر مدینہ کے ایک انتہائی محترم شریف عزت مند گھرانے کی ایک خاتون. روایت بڑوں سے میں معذرت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. جیسے ہی امام کو غلام نے آ کے کہا، امام نے کہا اچھا بلا کے لاؤ. اب وہ پورے حجاب اسلامی کے ساتھ، جتنا واجب حجاب ہے اس سے بڑھ کر جو سنت حجاب ہے، یعنی سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک حجاب کے عالم میں آتی ہے. اور آنے کے بعد میں روایت کو بہت جلدی اور مختصر پڑھتا ہوں. آنے کے بعد اپنا ایک مسئلہ پیش کرتی ہیں کہ فرزند رسول یہ ہے، صلو علیہ کے بعد سلموا تسلیما، یہ ہے اسلام، یہ ہے تسلیم. آنے کے بعد کہا فرزند رسول میں بیمار ہوں. اچھا، نہ صرف یہ کہ بیماریاں آتی رہتی، بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ جس مومن کے گھر میں کبھی بیماری نہ آئے وہ اپنے آپ کو چیک کرے، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہا جو پروردگار عالم کو ناراض کرتا. اس لیے کہ یہ بھی پروردگار کی رحمت کا ایک حصہ ہے بیمار پڑنا. ایک رات کا بخار 70 سال کے گناہان صغیرہ کو معاف کر کے ان کا کفارہ بن جاتا. یہ روایتوں میں مسلسل یہ بھی ایک رحمت کے پہلو کو واضح کیا گیا. تو کہا مولا میں بیمار ہوں. پورا ایک الگ موضوع ہے کہ اسلام میں بیماریوں کا تصور. فی الحال تو اتنا سا جملہ کہ مولا بیمار ہوں، پروردگار کی مرضی پہ صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں. گرچہ اس بیماری میں تکلیف بہت زیادہ ہے. پہلے زمانے میں تو پین کلر سامنے آئے بھی نہیں تھے. تکلیف بہت زیادہ ہے، سب میں نے برداشت کی. لیکن مولا میں چکرا اس لیے گئی، گھبرا اس لیے گئی، پریشان اس لیے ہو گئی کہ جو بیماری مجھے ہے بالکل یہی بیماری دوسروں کو بھی ہے. اور جو میرے طبیب ہیں، مدینہ کون سا بہت لمبا چوڑا شہر، رسول اللہ کے انتقال کے وقت مدینہ کتنا تھا. میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جن سے آج مجھے آدھی مجلس کے بعد تو مسلسل خطاب کرنا، یعنی جو حج اور عمرہ کر کے آئے. اور اب تو ماشاءاللہ ایک بڑی کثیر تعداد میں ہر مجمع میں ایسے مومنین اور مومنات مل جاتے ہیں. اور جو اب تک محروم ہیں تو خدا ہر مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ اور زیارات چہاردہ معصومین کا شرف جلد سے جلد عطا کرے. گرچہ گلف کے رہنے والوں نے کچھ تاخیر کر دی ہے، یعنی ابھی 2-3-4 سال پہلے تک یہاں سے حج کتنا آسان اور کتنا سستا تھا. اب دیکھتے ہی دیکھتے یہاں سے حج کتنا مہنگا ہو گیا. بہرحال جن پہ واجب ہے ان کو جانا پڑے گا. خالی یہ مسئلہ نہیں، حج کا ایک اور مسئلہ بڑا اہم. حج کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر زندگی میں کبھی حج واجب ہوا جب حج بڑا سستا ہوتا تھا، سستا حج تھا لیکن وہ سستی کی وجہ سے نہ کر سکا، اور بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے حج بہت گراں ہو گیا، مہنگا ہو گیا. ایک بار اگر حج واجب ہو گیا اب وہ زندگی بھر کبھی ساقی تو معاف نہیں ہوتا، چاہے آدمی فقیر و غریب ہی کیوں نہ ہو. یہ ان چند مواقعوں میں سے ایک ہے جب آدمی کے لیے بھیک مانگ کے حج پہ جانا واجب. اس انداز کی بھیک تو نہیں کہ بازار میں کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلایا، لیکن صرف مسئلے کی اہمیت کے لیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان. اچھا ابھی سے عرض کر دوں کہ ہماری مجلس کا آج آخری حصہ فلسفہ احکام دین میں حج سے شروع ہونے والا. تو ابتدا میں یہ 2-4 باتیں ذرا سی غیر متعلق لگ رہی ہیں لیکن آج کی مجلس کے آخری حصے سے ریلیٹڈ.
ہندوستان اور پاکستان کے ماحول میں ایک تو جیسا میں نے کہا کہ اس گلف کے اندر فرض کیجئے 4 سال پہلے کسی بھی حج واجب ہوا تھا جب 1800 درہم میں بھی ہو رہا تھا اور وہ کسی وجہ سے نہیں گئے. اگر کوئی شرعی مجبوری ہو تو حج واجب ہی نہیں ہوا. شرعی مجبوری نہیں تھی, اس کی اپنی من گھڑت خود ساختہ کوئی ایسی مجبوری تھی یا کوئی سستی تھی. اب وہی حج جو پہلے 1800 درہم کا تھا, میں اپنے دادا ابا کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آج وہی حج 7500 درہم کا ہو گیا. تو وہ 1800 درہم والا حج اب اس کی 7500 کی حیثیت نہیں ہے, لیکن وہ 1800 درہم والا حج مرتے دم تک اس کے اوپر کرنا واجب. اور یہ مسئلہ ہندوستان اور پاکستان میں خواتین کو بہت زیادہ پیش آتا, اس لیے کہ ہمارے یہاں غریب سے غریب عورت کے پاس بھی کچھ نہ کچھ زیور ہوتا. اگر کسی کی ماں یا نانی کے پاس اتنا زیور تھا کہ جب وہ بڑھاپے میں زیور نہیں پہنتی تھی اس وقت اس سے حج ہو سکتا تھا, اور نہیں کیا تو اب تک ان کا حج واجب ہے جو ان کے وارثوں کی ذمہ داری بنے گا. مسائل جا کے آپ علماء دین سے پوچھئے, میں تو ایک طالب علم خالی مسئلے کی جانب توجہ مبذول کرا کے واپس آتا ہوں اصل جملے پر. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ رسول اللہ کا جس دن انتقال ہوا اس دن کتنا بڑا مدینہ تھا, پورا مدینہ. آج جو اس وقت مدینے کی مسجد النبوی ہے, یہ مسجد النبوی بنائی اسی طرح گئی تھی جو ابھی بنائی گئی ہے 4-5 سال پہلے مکمل ہوئی, کہ رسول اللہ کے زمانے کا پورا شہر مدینہ اس مسجد کے اندر آ گیا. صرف قبلے کی طرف, کیونکہ قبلے کی دیوار کو توڑنا موجودہ ایکسٹینشن میں یہ قبول نہیں تھا, قبلے کی دیوار کو رکھنے کی وجہ سے اس طرف تھوڑے سے مکان باہر رہ گئے, تھوڑے سے, بہت تھوڑے سے. لیکن پوری مسجد جتنی بڑی آج مسجد ہے اس میں سارا شہر مدینہ, سارے کا مطلب کیا, سارے بازار, ساری دکانیں, سارے گھر, سارے باغات, کھیت تو باہر تھے, حتیٰ یہ کہ کنویں, باغ, مکانات, قبرستان, سب کا سب پورا شہر اس کے اندر آ گیا. جنت البقیع اس زمانے میں شہر سے بہت باہر سمجھا جاتا تھا. تو اب اتنا بڑا مدینہ, چلیں چھٹے امام کے زمانے میں اس کا ڈبل ہو گیا ہوگا, 3 گنا ہو گیا ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو کتنے ڈاکٹر اور کتنے طبیب تھے, وہی گنے چنے 8-10. مولا تکلیف کی شدت کی وجہ سے میں ہر طبیب کے پاس گئی, کسی کی دوا نے فائدہ نہ کیا. تو کوئی حیرت کی بات نہیں, ہر دور میں ایسے کچھ بیماریاں ہوتی. حیرت اس بات پر ہے کہ دوسروں کو یہی بیماری ہوئی, وہی طبیب ان کا علاج کر رہے ہیں, فائدہ ہو گیا. وہی میرا علاج کر رہے ہیں, وہی میری بیماری ہے, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو میں گئی ان کے پاس, یہ ڈاکٹروں سے پوچھا کہ آخر یہ فرق کیا ہے. اچھا یہ بھی ایک بات یاد رکھیے, یہ شریعت کی بات نہیں ہے, یہ میڈیکل کی بات ہے. مجھے حق تو نہیں ہے میڈیکل میں دخل دینے کا, لیکن اتنا جملہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی بیماری ایک جیسی, دونوں کے سر میں درد ہو رہا, دونوں کو مثلا رات کو بخار چڑھ جاتا, نشانیاں ایک جیسی ہوتی ہیں سمٹمز, لیکن بیماریاں الگ الگ بھی ہوتی ہیں. تو اب میں گئی طبیب کے پاس اور میں نے جا کے کہا کہ بھائی وہی بیماری میری ہے, وہی ان کی, ان کا علاج ہو گیا, میرا علاج کیوں نہیں ہو رہا. تو اب اگر طبیب کہتے کہ بھائی نشانیاں ایک جیسی ہیں, سمٹمز ایک جیسے ہیں, لیکن زمین اور آسمان کا فرق ہے دونوں بیماریوں میں, کیونکہ ڈاکٹر حضرات بھی عجیب, ہر بیماری کی وہ نشانیاں بتاتے ہیں جو ہر آدمی ہر وقت اپنے آپ میں محسوس کرتا. اگر کبھی ڈاکٹروں کے پروگرام دیکھیں تو لگتا ہے ہر بیماری ہم کو, سر میں درد ہوتا ہے, ہاں ہوتا تو ہے, کبھی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے, ہاں آنکھ تو کھلتی, کبھی بخار تو ہوتا ہے تو بخار تو ہوتا ہے. جتنی بیماریوں کے پروگرام ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں, آج کل تو 70 چینل ہے تو 70 ڈاکٹر, 70 ہومیوپیتھ, 70 حکیم, 250 ہمارے سر پہ بیٹھے رہتے ہیں. جتنی نشانیاں بتاتے ہیں وہ سب ہم میں پائی جاتی ہیں. یعنی ڈاکٹروں کے اعتبار سے تو ہمیں آج سے 20 سال پہلے مر جانا چاہیے, پتہ نہیں کیسے چل رہے ہیں. اچھا اب میں نے جا کے ان طبیبوں سے ہی دریافت کیا. خاتون ام خالد کہتی کہ بھئی آخر کیوں علاج نہیں ہو رہا. اگر وہ کہہ دیتے کہ تمہیں لگ رہا ہے کہ ایک جیسی بیماری الگ الگ ہیں تو کوئی بات نہیں تھی, لیکن انہوں نے بھی یہی کہا, یہاں تم بات تو صحیح کہہ رہی, جو تمہاری بیماری ہے وہی ان کی بیماری, تو پھر ان کا علاج کر دیا, میرا کیوں نہ کیا. کہا کہ اس کا علاج ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم تمہیں بتا ہی نہیں سکتے. شریف, عزت دار, متقی, پرہیزگار, ان کو بتا دیا. کہا اچھا بتاؤ کیا چیز ہے. کہا اس کا علاج فی الحال تو صرف اور صرف شراب ہے. تو ہم تمہیں کیسے کہیں شراب, کیونکہ بہت سی باتیں آدمی سامنے والے کو دیکھ کے بھی کہتا, تم نے پوچھا ہے تو بس یہ اس کا علاج.
مولا میں وہاں سے سیدھی آپ کے پاس آئی ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام معصوم نے بجائے جواب دینے کے، دیکھیے بہت ہی آسان ہے، یا امام ہاں کہہ دے یا نہ کہہ دے، بات ختم، لیکن بجائے جواب دینے کے امام نے الٹا ایک سوال کر دیا۔ یہ امام سمجھا رہے ہیں کہ صلو علیہ کے بعد سلمو تسلیمہ کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا یہ بتاؤ، جب مدینے کے سارے ڈاکٹر ایک بات کہہ رہے ہیں تو یہاں کیوں آئی ہو؟ بھائی ظاہری اعتبار سے تو امام ڈاکٹر نہیں ہے، انجینئر نہیں ہے، اکنامسٹ نہیں ہے، ایجوکیشنلسٹ نہیں ہے، تو وضو کا، غسل کا، نماز کا مسئلہ ہو تو جاؤ امام کے پاس، باقی چیزوں میں کیوں؟ امام اعتراض نہیں کر رہے ہیں، امام سلمو تسلیمہ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جب سارے طبیب ایک بات کہہ رہے ہیں تو یہاں کیوں آئی ہو؟ گرچ یہ ام خالد پورے اسلامی حجاب میں تھی تو چہرہ تک چھپا، لیکن ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب وہ بولی تو ان کے انداز سے لگا، لہجے سے لگا، آواز سے لگا کہ بڑی حیرت زدہ، ورنہ آدمی کا چہرہ کھلاؤ تو چہرے سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہت حیران ہو گیا، لیکن آواز اور لہجے سے اندازہ ہوا۔ بڑے حیران ہو کر اس نے ایک جملہ کہا، یہ ہے سلمو تسلیمہ۔ ایک عورت ہمیں بتا رہی ہے کہ سلمو تسلیمہ کیا؟ کہا مولا میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ میں نے اپنا امام آپ کو مانا ہے، ان طبیبوں کو نہیں مانا۔ مولا اس لیے آئی ہو کہ قیامت کے دن جب میرا نامہ اعمال کھلے گا تو ہر عمل کے بارے میں خدا سوال کرے گا نا کہ یہ کام کیوں کیا۔ اچھا یہ یاد رکھیے، خالی گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، نیکیوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اگر کسی نے نجس کھانا کھایا تو سوال ہوگا کہ کیوں کھایا، اور اگر نماز پڑھی تو سوال ہوگا کہ کیوں پڑھی نماز۔ اب وہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ یہ سوال کیوں ہوگا، آگے چل کے شاید ایک تقریر اس پر آئے گی، لیکن مولا ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ آپ ہی نے بتایا، قرآن نے بھی کہا، لیکن میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میرے نامہ اعمال کے جس عمل کے بارے میں پوچھا جائے فلاں کام کیوں کیا، میری زبان پہ صرف ایک جملہ ہے، میرے آقا اور مولا نے حکم دیا تھا۔ یہ نہ کہوں کہ میرے شوہر نے کہا تھا، یہ نہ کہوں کہ میرے والدین نے کہا تھا، یہ نہ کہوں کہ میرے گھر والوں نے کہا تھا، یہ نہ کہوں کہ میری اولاد نے کہا تھا۔ نامہ اعمال میں جو لکھا، خدا نے پوچھا یہ کام کیوں کیا، ہر سوال کا صرف ایک جواب، میرے امام نے کہا تھا۔ اگر آپ مجھے اجازت دے دیو میں شراب پی لوں اور قیامت میں یہ پوچھ لیا جائے، اچھا کنوینئنس، تمہیں زندگی اتنی پیاری تھی اور علاج کرنا اتنا پسند تھا کہ حرام چیز استعمال کر لی، تو میں یہ نہ کہوں کہ مولا میں تکلیف سے بچنے کے لیے حرام پر گئی تھی، یہ نہ کہوں، میرے آقا نے مجھے اجازت دی تھی۔ یا اگر میں شراب نہ پی اور مر جاؤں اور قیامت میں کہا جائے خودکشی کیوں کی، تو میں یہ نہ کہوں کہ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ شراب جیسی حرام چیز پیوں۔ جواب یہی ہو کہ میرے آقا اور مولا نے مجھے حکم دیا پیوں تب۔ امام، اب میں اگلا جملہ اس لیے کہہ دیتا ہوں، آپ کے درود کو نہیں کاٹنا چاہتا، وہ ہمیشہ پورا کیا کر، لیکن صرف اس لیے کہ تاکہ وہ ذرا سا وقت بچ جائے۔ امام نے دو جملے ارشاد فرمائے، ایک جملہ تو وہ ہے جو 400 مرتبہ روایت پڑھنے کے بعد، شاید 401ویں مرتبہ کہہ رہا ہوں، کہ امام نے اس مومنہ سے کہا، یہ آج روایت مکمل ہوئی، ورنہ ہمیشہ میں یہ چھوڑ دیتا تھا کہ امام نے پھر جواب کیا دیا۔ دو جملے امام نے کہے، ایک تو اس مومنہ سے، امام نے فرمایا کہ اگر کوئی اور آ کے یہ سوال کرتا تو شاید اس کو کوئی اور جواب ملتا، لیکن جو تیرا ایمان ہو، جو تیرا تقوی ہو، تیری پرہیزگاری، مر جا مگر شراب جیسی حرام چیز کو استعمال نہ کرنا۔ وہ چلی گئی۔ اور ابو بصیر سے ایک جملہ کہا جو سلمو تسلیمہ بتا رہا، جو میرا موضوع ہے، کہا دیکھا اس مومنہ کا ایمان، کاش ہمارا ہر شیعہ، ہمارا ہر چاہنے والا، ہمارا ہر کلمہ پڑھنے والا اس مومنہ کی طرح کا مومن بن جائے۔ امام کیسا ایمان چاہتے ہیں؟ سلمو تسلیمہ، ٹوٹل سبمیشن، مکمل طور پہ اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دو۔ کبھی کسی بھی کام کے جواب میں یہ نہ کہنا، جو مومنہ کا جملہ ہے دوہرا رہا ہوں، اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ مومنہ نے اپنے لیے کہا تھا، چھٹے امام نے جب اپنے چاہنے والوں سے کہا تو میں ایسا بننا، تو اب یہ جملہ آپ کے اور میرے لیے بنا کہ کسی کام کے جواب میں یہ نہ کہنا فلاں کام کیوں کیا، کب آپ نے کہا تھا، ماں نے کہا تھا، بیٹے نے کہا تھا، بیوی نے کہا تھا، شوہر نے کہا تھا، ہر چیز کا جواب یہ ہو کہ امام نے کہا تھا، نبی نے کہا تھا، قرآن نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا، اسلام نے کہا تھا۔ یہ سلمو تسلیمہ کی وہ مکمل منزل کہ جس کے حوالے سے اب یہ نہ سمجھیے کہ جی
1300 سال پہلے تو ایسے لوگ ہوتے تھے. مولانا آج کہاں ایسے لوگ ہوتے ہوں گے؟ نہیں، آج بھی ایسے لوگ، اور وہی برکتیں ان کو آج ملتی. ایک شخص نے، یہ میں سچا واقعہ بتا رہا ہوں، 1987 میں اس آدمی کا انتقال ہوا جس کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. حجت الاسلام آقا حسین انصاریان لکھ رہے ہیں ٹوٹل سبمیشن کسے کہتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ العظمی آقا بروجردی جیسی عظیم شخصیت کی مرجعیت کا دور تھا. آقا بروجردی کی شخصیت تاریخ مرجعیت میں بڑی اہم شخصیت بھی ہے. یعنی آج بھی آپ کو ہندوستان اور پاکستان میں کتنے ہی ایسے لوگ مل جائیں گے جو تقلید کر کے تقلید چھوڑ چکے ہیں. ایک تو وہ نظریہ ہے جو تقلید کا قائل ہی نہیں، جبکہ بالکل جھوٹا نظریہ. دنیا میں آج تک کوئی انسان ایسا ملا ہی نہیں کہ جو تقلید نہ کرتا. صرف وہی آدمی یہ کہہ سکتا جو اتنا فاسق و فاجر گناہگار ہے کہ دین کے کسی مسئلے پہ عمل کرتا ہی نہیں. وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہوں. اس لیے کہ جو ذرا سے ایک چھوٹے سے دینی مسئلے پہ بھی عمل کرتا تو یہ مسئلہ اس کو کہاں سے پتا چلا؟ کیا وہ خود امام کے زمانے میں بیٹھا تھا؟ ضرور کسی نے اس کو بتایا، جس نے بتایا یہ اسی کی تقلید کر رہا. تو تقلید کے بغیر کوئی شخص نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ غلط تقلید چلے گی کہ صحیح تقلید چلے گی، یہ عقل سے فیصلہ کرنا. یہاں تک کہ ایک صاحب ملے بھی کہ مولانا میں تو کسی کی تقلید نہیں کرتا. میں نے کہا کچھ کرتے ہیں آپ، دین کا کوئی کام کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتا ہوں. نماز آج تک نہیں پڑھی، روزہ ہم کیوں رکھیں؟ ہمارے گھر میں کھانے کو اتنا، جا کے فاقہ زدہ لوگوں کو بتائیے. خمس ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دیا. حج کی تو بات ہی مت کہیے، ایسا لگا کہ جیسے بم پھٹ گیا ہو. ایک مسئلہ شریف پہ عمل نہیں کرتے. میں نے کہا لیکن شادی ہوئی ہے؟ ہاں شادی ہوئی. نکاح کس طریقے سے ہوا؟ کہا جیسے سب لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا یہ تقلید ہو گئی. سب لوگ کرتے ہیں، آپ کو کیا پتا چلا کہ یہی طریقہ اللہ اور رسول نے بتایا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہ آپ رسول اللہ کے زمانے میں بیٹھے ہوئے نکاح سیکھ رہے تھے؟ کہا نہیں ہمارے گھرانوں میں ایسے ہی ہوتا آ رہا. تو آپ نے اپنے گھرانے کی تقلید کر لی. تقلید مانے مسئلہ دین کون آپ کو بتا رہا؟ برابر میں ایک صاحب اور بیٹھے تھے، انہوں نے ضد، اب دیکھیں ضد میں آتے ہیں نا، کہا کہ جی میں نے تو شادی بھی نہیں کی. اب یہ تو پھنس گئے، شادی یہاں کا کہ شادی بھی نہیں کی. اب بتائیے آپ، میں نے تو آج تک تقلید. آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہے؟ کفن دیا ہے، دفن کیا ہے، یا اٹھا کے لاشیں آپ نے اپنے باپ کا یا دادا کا کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیا، کتے بلیاں کھائیں؟ ارے مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے احترام سے دفن کیا. کس نے بتایا میت کو اس طرح دفن کرتے ہیں؟ کوئی نہیں بچ سکتا تقلید سے. مسئلہ صرف صحیح اور غلط کا ہوتا ہے. جس چیز پہ بھی، جس مسئلہ شرعی پہ میں نے کہا جسے لوگ مسئلہ شرعی نہ بھی سمجھیں، کہ جیسے نکاح ہے، جیسے میت کو دفن کرنا ہے تو مسئلہ شرعی نا. کس نے آپ کو بتایا؟ یا تو کہیے کہ میں خود رسول اللہ کے زمانے میں بیٹھا ہوا تھا. تو اتنے بڑے جھوٹے آدمی سے تو بات کرنا بیکار ہے. اور اگر آپ اتنا ہی کہہ دیں کہ ہم نے آج تک سب کو یہی کرتے دیکھا ہے، یہی تقلید ہو گئی. تو خلاصہ یہ ہے، دیکھیے تو مجھے آپ آج کے مجمع کے جوش سے لگا کہ تو بڑا اہم موضوع ہے اور اس پہ ذرا اور بات کرنا چاہیے، لیکن آج نہیں. انشاءاللہ اپنے وقت پہ بات ہوگی. بہرحال یہ اندازہ مجھے ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ جس کو میں ابھی کراچی میں دیکھ کے آ رہا ہوں. دیکھیں میں بعض حالات کی وجہ سے اس مجمع کے جوش نے تھوڑا 5 منٹ کے لیے مجھے ٹریک سے ہٹایا ہے، میں پھر آتا ہوں واپس. حالات کی وجہ سے عارضی طور پر پاکستان سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گیا تھا، لیکن اب وہ چونکہ حالات بدل گئے ہیں تو میری ہجرت اختتام پر ہے. میں واپس کراچی میں آ رہا ہوں. اچھا آپ لوگوں سے تو کہنا بیکار ہے، آپ سے تو میرا رشتہ کبھی بھی نہیں کٹا، تو کراچی والوں کو خبر دینا جیسے ہوتا ہے نا ٹارزن کی واپسی اور فلاں کی واپسی. تو میں وہاں کے لیے اسی لیے پچھلے 4 مہینے میں 4 مرتبہ کراچی گیا اور ہر دفعہ اچھا خاصا میں وہاں ٹھہرا، اس لیے کہ اب میری واپسی کا مرحلہ. اس دوران میں نے ایک عجیب بات کراچی میں بھی محسوس کی. یہ بھی میں نے اس لیے کہا کہ اس مجمع کا جوش بتا رہا ہے کہ یہ بات اور جگہوں پر بھی وہ عجیب بات میں نے محسوس کی.
کہ بھائی میں کراچی سے گئے ہوئے مجھے کوئی 20-25 سال تو ہوئے نہیں، مشکل سے 4 سال. اچھا 4 سال میں حالات ہر جگہ بدلتے ہیں، لیکن ایک تو ہوتا ہے کہ جو نیچرل وے ہوتا ہے چینج کا، ایک ہوتا ہے اچانک تبدیلی. جیسے اب مثلا 6 سال پہلے آپ نے کسی بچے کو دیکھا تھا، گئے آپ اپنے وطن 6 سال پہلے 7 سال پہلے، وہاں آپ نے دیکھا بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، رشتہ داروں کے بچے ہیں، 8-8 سال کے 9-9 سال کے آپ نے دیکھا. پھر آپ 4 سال بعد گئے دوبارہ، اب یہ 12-12 13-13 سال کے ہو گئے. تبدیلیاں تو آ جائیں گی، لیکن ایک ایسی تبدیلی آئے کہ آپ نے اندازہ لگایا ہاں یہ وہی لگ رہا ہے جس کو میں 4 سال پہلے دیکھے گیا تھا. اور ایک بچہ کچھ اس تیزی سے بڑھ جاتا کہ یقین ہی نہیں آتا یہ وہی ہے جسے 4 سال پہلے ہم دیکھ کے گئے تھے. اتنا زیادہ لمبا ہو گیا، اتنا زیادہ موٹا ہو گیا، اتنا خوبصورت ہو گیا، اتنا اچھا ہو گیا. اچانک ایک تبدیلی. کراچی میں جب پہنچا تو 2 چیزیں میں نے کراچی میں ایسی پائی کہ ایسا لگا جیسے مصنوعی طریقے سے کسی نے تبدیل کیا ہے. میں 4 سال بعد نہیں آیا ہوں، مجھے ایسا لگا کہ جیسے غار میں سونے والے اصحاب کہف 309 سال کے بعد اٹھ کے گئے ہیں تو ان کی سمجھ میں معاشرہ آ ہی نہیں رہا. 2 چیزیں میری سمجھ میں نہیں آئیں. 2 چیزیں. پہلی بات، اس 4 سال میں کراچی کی بھی بات کر رہا ہوں جہاں بہرحال مسئلہ تقلید کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے مجھے طالب علم کی بھی 20 سال کی محنتیں تھی اور دیگر علماء کرام نے تو بڑی قربانیاں دی. اتنا زیادہ علماء کی بات چھوڑیے، مجتہدین اور مراجع کے خلاف نفرت اور دشمنی کا ماحول میں نے دیکھا. اچھا ابھی تک کیا ہوتا تھا؟ ابھی تک یہ ہوتا تھا کہ ہر شخص جب مخالفت کرتا تھا تو اپنے زمانے کے مراجع یہ نئے نئے نکل کے آ گئے، پتہ نہیں کہاں سے کیا مسئلے لے کے آ گئے. پہلے زمانے کے مجتہدین اور علماء بڑے اچھے تھے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. یہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، اس کو جنریشن گیپ کہتے ہیں، پھر بھی سمجھ میں آتا. لیکن اب جو میں نے جا کے دیکھا وہ کیا دیکھا؟ وہ یہ دیکھا کہ سید سیستانی اور سید خامنائی سے لے کے محمد ابن یعقوب کلینی تک جتنے ہمارے علماء اور مراجع گالم گلوچ مغلظات، جو الفاظ اسلام ایک کافر کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہ دے، وہ جو مذہب شیعہ کی عزت ہیں، جو ہمارے مذہب کی آبرو ہیں، جن کے ذریعے سے سارے علوم اہل بیت ہم تک پہنچے ہیں، ان کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال ہو رہے کہ میں تو دنگ رہ گیا. کون بچا؟ علامہ مجلسی، علامہ ہلی، شیخ توسی، شیخ مفید، سید مرتضیٰ، شیخ صدوق تو خیر کافی عرصے سے تانے کا نشانہ بنے ہیں. محمد ابن یعقوب کلینی اپنے اجتماعات میں، دشمنان اہل بیت کے نہیں، اپنے اجتماعات میں ان کا نام لے لے کے لعنت بھی بھجوائی جاتی ہے، اور پھر ایسی ایسی گالیاں اور مغلظات کہ میں نے کہا کافر کے لیے بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا. یہ 4 سال میں یہ جو پوری مذہب شیعہ کی، جو میں نے کہا کہ ایسی عزت، جو جملہ میں بہت پہلے کہا کرتا تھا آج پھر کہنے پہ مجبور. ہمارے یہ علماء ہیں، ہم کو ایسے ایسے علماء ملے ہیں کہ غیروں کو ایسے امام نہیں ملے. یہ ہمارے علماء غیروں کے امام سے بہتر ہیں. اور حالت یہ ہے کہ گزشتہ 4 سال کے اندر ایک آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہوتی تو سمجھ میں آتا. علامہ مجلسی کو نکال دے تو بچے گا کیا؟ محمد ابن یعقوب کلینی کو ان کی اصول کافی کے ساتھ اور شیخ صدوق کو ان کی من لا یحضر الفقی کے ساتھ نکال دے تو تشیع کے بعد بچے گا کیا؟ اتنی بڑی تبدیلی میں نے دیکھی. اور ایک دوسری تو یہ اندازہ ہوا اس وقت لوگوں کے جوش و خروش سے کہ یہ خالی کراچی کی حد تک معاملہ نہیں، ان تمام علاقوں کا ہے کہ جن کے نمائندے یہاں صف اعضاء پہ بیٹھے ہیں تو فلسفہ احکام دین میں یہ بات آئے گی آگے چل کر کہ احکام دین ہمیں ملے ان کے ذریعے سے ہیں، ان کے بغیر احکام دین سمجھ میں نہیں آتے، ان کو پہچانے. وہ ایک مسئلہ. ایک دوسرا جملہ بھی ابھی کہہ دوں، گرچہ اس پر ایک الگ سے ہماری مجلس تھی، جو میں نے کل ایک جملہ کہا تھا نا کہ آیت دروس سے بالکل ملی ہوئی آیت کون سی ہے، میں نے کہا تھا کوئی نہیں پڑھتا، اس میں یہ بات آنے والی تو وہ پہلے سے ایک مجلس تھی. لیکن یہ ساری چیزیں مجھے دہرانا نہ پڑے اس دن کہ کراچی اور ہجرت اور عارضی ہجرت اور تبدیلی، تو وہ جملہ ہاتھ کے ہاتھ سن لیجئے. جب مجلس آئے گی تو خالی ایک ہی جملہ کہوں گا. دوسرا یہ کہ 4 سال میں نے اتنا زیادہ کرپشن دیکھا، مالی نہیں، وہ تو ہندوستان اور پاکستان میں ہمیشہ سے ہے، اخلاقی خرابی، فساد اخلاقی، فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی. 4 سال کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے
جو جملے پہلے، میں بہت پہلے کی بات پھر کہہ دوں، دادا ابا یا نانا ابا کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پہلے شوہر اور بیوی آپس میں بات کرتے ہوئے گھبرا جاتے تھے، باپ اور بیٹی بیٹھا ہے، بھائی اور بھائی بیٹھا ہے، ماں اور بیٹا بیٹھا ہے آرام کے ساتھ، یہ جتنے سارے چینل آ گئے اس کا نقصان کیا ہوا؟ چھوٹی سی ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں، ایک بار اور سن لیجئے، بہت چھوٹی سی، آپ کے سامنے نہیں تھی یہ۔ کراچی میں 4 مہینے کے بعد جو میرا دل جلا، تو جہاں جہاں میں گیا، میری ایک 9 سال کی بچی اور ایک 13 سال کی، شریعت کے اعتبار سے بالغ تو ہیں لیکن غیر ممیز کی کیٹیگری میں ہیں، تو احکامات اس طرح کے نہیں آئیں گے جیسے ایک 14 سال یا اس کے بعد کی بچی پہ آئیں گے۔ ان کے لیے مجھے کپڑے خریدنا تھے، اس لیے کہ جس ملک آسٹریلیا میں میں عارضی طور پہ تھا، وہاں پہ اپنے پاکستانی ہندوستانی کپڑے نہیں ملتے۔ میں کراچی کی مارکیٹ میں نکلا اپنی 2 ایسی بچیوں کے لیے کہ جن کے لیے وہ والا لباس کو تھوڑی خریدنا ہے کہ سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک وہ چھپی ہوئی ہو، 9 سال 13 سال بالغاں ہیں، غیر ممیز۔ آپ یقین نہیں کریں گے، یہ شاید یقین کریں کیونکہ آپ تو اسی ماحول میں رہتے ہیں، پورا کراچی میں نے چھان مارا، ایک ایسا لباس نہ مل سکا کہ جو میں اپنی 9 سال کی بچی کو پہنا سکوں، جس کے لیے اتنے احکامات دین ہیں بھی نہیں۔ جدھر جائیے معلوم ہوا وہ کٹ سلیو لباس، پورا شانہ نظر آ رہا ہے، اور اتنے جو باقی ہے وہ اتنا باریک لباس ہے، اتنا باریک لباس کہ خوردبین یا مائکروسکوپ لے کے دیکھنا پڑتا ہے یہ لباس ہے بھی کہ نہیں، سب کچھ تو نظر آ رہا۔ اچھا آپ دیکھیے وہ اپنی جگہ، اور ڈیفنس اور کیلپٹن کے علاقے میں نے ڈھونڈا پہلے، تو خیر وہ تو لوگوں نے کہا مولانا آپ کی حماقت ہے، آپ گئے ایسے علاقوں میں۔ اچھا خیر خالی وہاں تو نہیں گیا نا، پھر میں طارق روڈ میں آیا جو متوسط مڈل کلاس لوگوں کا علاقہ، پھر میں غریب لوگوں کے علاقے میں بھی آیا جو میرا اپنا علاقہ ہے، رضویہ سوسائٹی ہے یا ناظم آباد ہے یا فیڈرل بھی ایریا، اور یہاں کے دکاندار مجھے توقع تھی کہ یہاں تو مل جائے گا، اس لیے کہ بہرحال دین تھوڑا بہت اگر ہوتا ہے تو غریب لوگوں کے پاس ہی ہوتا۔ برقعے کو تو کہا ہی جاتا ہے کراچی میں جگی والوں کا لباس، تو میں نے کہا یہاں شاید مل جائے، وہاں ملنا تو درکنار۔ جب میں نے دکاندار سے کہا یہ کیا کراچی 9 سال کی بچی کے لیے ٹھیک سے لباس نہیں مل رہا، تو اس نے سر سے پیر تک مجھے دیکھا، کیونکہ میں یہ کپڑے پہن کے تو نہیں گیا تھا شاپنگ کرنے کے لیے، عام کپڑوں میں تھا، اور کہا کہ حضرت کون سے جنگل سے نکل کے آ رہے ہیں جو آج آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ، ایک وہ لباس جو 5 سال پہلے ہر دکان میں تھا، کوئی میں 100 سال پہلے کا لباس نہیں مانگ رہا ہوں، وہ کہتا ہے کون سے جنگل سے نکل کے آ رہے ہیں، وہ تو کہیے، میں نے کہہ دیا کہ ہاں ایک جنگل ہے دنیا میں جس کا نام آسٹریلیا ہے، وہاں سے آ رہا ہوں، تو ذرا خود شرمندہ ہو گیا۔ اور اگر واقعا میں کسی ایسے دیہات یا گاؤں سے آتا تو وہ یہی سمجھتا کہ کوئی بالکل پینڈو چلا رہا جس کو یہی پتہ نہیں دنیا آج کل کہاں پہ۔ حالت یہ ہے کہ 9-13 سال کی اور جو بڑی بچیوں کے لباس ہے وہ تو خیر ہے ہی دوسری چیز، تو اتنی یہ 2 چیزیں میں نے تبدیل دیکھی، اور یہ دونوں کم از کم دوسرا موضوع تو ویسے ہی میرے اپنے اصل موضوع میں تھا۔ پہلی بات 2 جملوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی بھی ضرورت ہے، تو خیر اس پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آج تیسری مجلس یقیناً آخری تو نہیں ہے نا، ابھی اس کے بعد 6 دن اور آپ کی خدمت ہے، یہ موضوعات آئیں گے، تو اصل بات پہ چلیں۔ اور اصل بات وہ یہ کہ جو تقلید کرتے ہی نہیں ان کو چھوڑیں، تقلید کرنے والے بھی کئی ایسے ملتے جو اس لیے تقلید کرتے کرتے بغیر تقلید کے ہو گئے کہ وہ کہتے کہ بھائی اب آیت اللہ سید محسن الحکیم جیسا مرجع کوئی نہیں، اب کریں تقلید تو کس کی کریں۔ بلکہ زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ آیت اللہ بروجردی کے بعد اب کوئی ایسا مرجع نظر نہیں آ رہا، تقلید کرے تو کس کی کرے۔ گھر کے سارے غلط جملے ہیں، لیکن یہ ان شخصیتوں کی عظمتیں ہیں کہ اس کے بعد لوگ یہ سمجھ رہے کہ ان جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آغا بروجردی بہت ہی اہم شخصیت، 2 جملے، جیسے اس وقت ساری دنیا میں جتنے شیعہ علماء اور مجتہدین ان میں سے 90% مرحوم سید خوئی کے یا براہ راست شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد۔ مراجع تو جتنے اس وقت دنیا میں ہیں، چاہے قم میں ہوں اور چاہے نجف میں، اس میں 95% سید خوئی کے شاگرد۔ کسی عالم کی ایک عظمت یہ بھی ہوتی کہ اپنے بعد اپنے جیسے کئی بنا کے چلا جائے، برگد کا درخت نہ بنے جس کا سایہ تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس کے سائے میں کوئی پودا پنپ نہیں سکتا، اپنے جیسے بنائے۔ اور اس وقت حوزہ علمیہ قم میں جتنے بھی علماء، حتیٰ یہ کہ انقلاب اسلام کی عظیم ترین شخصیت امام خمینی سے لے کے آقا خامنہ ای تک،
ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ آقا بروجردی کی شاگردی میں رہ چکے ہیں. یہ آقا بروجردی کے پاس حجت الاسلام آقا حسین انصاریان یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں. ان کے پاس ان کے استاد جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک آدمی اس حالت میں باہر نکل رہا کہ خالی بنیان اور جو اندر کا ایک پیجامہ پہنا جاتا, جو صوب کہیے کہ کنتورا کہیے کہ جو لباس عربی ہے اس کے اندر جو ایک پیجامہ پہنا جاتا, انڈر گارمنٹ, خالی بنیان اور گویا بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, خالی بنیان اور انڈر ویئر پہن کے ایک آدمی باہر آ رہا مرجے کے پاس, اور وہ بھی عرب یا ایرانی دنیا میں جہاں علماء کا بڑا احترام ہوتا ہے. اس حالت میں یہ شخص آیا, اسے شرم نہیں آئی, اور اگر یہ آیا تو کیا کوئی روکنے والا نہ تھا جو اس کو اندر ہی نہ جانے دیتا. ایک بنیان اور وہ جو کنتورے کے اندر پہنے والا پیجامہ انڈر گارمنٹ کے قسم میں وہ پہن کے نکل رہا. یہ حیران و پریشان پہنچے اس کمرے میں جہاں آقا بروجردی, کھلا کمرہ ہے, سب لوگ آ کے بیٹھے ہیں دن بھر, وہ جو ملاقات کا ٹائمنگ ہے اس وقت. ایک مرتبہ کسی سے پوچھا یہ آدمی کون ہے, اتنی بدتمیزی کے ساتھ آیا. کہا کہ یہ تہران سے آیا, واقعہ قم کا ہے, اور یہ تہران کا نامی گرامی غنڈہ اور بدماش, غنڈوں کا استاد ہے, سردار ہے, جو گینگ لیڈر ہوتا. چھوٹے موٹے غنڈے تو اس کا نام سن کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. شرابی ہے, جواری ہے, چاقو چھری چلانا اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے, روزانہ کا کھیل. پوری ایک دہشت ہے اس کی تہران کے مخصوص علاقے کے اندر. تھوڑا سمجھ میں آیا کہ وہی غنڈہ گردی کا مظاہرہ اس نے یہاں آ کے بھی کیا ہوگا, لیکن وہ حیران ہو گئے جب کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہوا, یہ بتا نہیں رہا. ایک مرتبہ اس کی ساری زندگی بدل گئی. اس نے اپنا مکان, اپنی گاڑی, جتنی چیزیں اس کے پاس تھی, بیوی کا زیور اور جتنی چیزیں, سب کو بیچا, اور وہ ساری رقم بیچنے کے بعد ایک سوٹ کیس میں لے کے آیا. بریف کیس نہیں, بڑا سوٹ کیس تومان سے بھر کے لا رہا. پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, کھوکا پیٹی, کچھ ایسا لفظ کچھ میں نے سنا تو ہے, بچے کچھ بتا تو رہے تھے, مجھے یاد نہیں. پورا سوٹ کیس وہ تومان سے بھر کے لایا, ہر چیز بیچ دی ہے. ایک جگی بنا کے اس کے اندر بیوی اور بچے کو بٹھا کے آیا. کیا ماجرا کیا؟ کہا کہ میں بیٹھا تھا, جس سے یہ پوچھ رہے ہیں آقا حجت الاسلام آقا حسین انصاریان کے استاد جس آدمی سے پوچھ رہے ہیں, یعنی آقا بروجردی کے رائٹ ہینڈ. کہا کہ یہ ہمارے سامنے آیا, روتا ہوا آیا, سوٹ کیس لا کے رکھ دیا, اور کہا کہ ساری زندگی میں نے جو کمایا حرام سے کمایا, چاقو چھری اسی کے زور پہ جو کمایا اسی پہ کمایا. شرابیں بیچی ہیں, نشے والی چیزیں بیچی ہیں, لوگوں کا مال چوری نہیں کیا, ڈاکہ ڈالا. یہ سارا مال میرا حرام ہے, اسی سے مکان بنا, اسی سے زیور بنا, اسی سے گاڑی. اب مسئلہ شریف پتا چلا ہے کہ مال حرام ہے, میں نے سب کچھ بیچ دیا, اور یہ سارا مال حرام لے کے آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کس کا ہے. بھئی اندھیری گلی میں جب کوئی کسی کے چھری رکھ کر کہتا ہے کہ جیب میں ہے جو نکالو, تو اس کا آئیڈینٹی کارڈ یا پاسپورٹ دے کے نوٹنگ تو نہیں کرتا نا کہ کون آدمی ہے, کیا پتا, تو جو ہتھے آ گیا اس سے لے لو. اب پتہ ہی نہیں کہ کس کس کا پیسہ میرے پاس. اور جب آپ کے پاس مال حرام آ جائے اور مالک کا پتہ نہ ہو تو کوئی طریقہ نہیں ہے گناہ معاف کرانے کا, صرف ایک طریقہ کہ وہ مال حرام جا کے مرجے کو یا اس کے وکیل کو دینا پڑتا. وہ سب لے کے آیا. دیکھیں سننا بہت آسان ہے, یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی بینک سے پیسہ نکال کے دے دیا, رہتے ہوئے مکان کو بیچ کر درخت کے نیچے جھگی ڈال کے ٹھہرنا, اپنی گاڑی کو بیچ دینا, بیوی کا زیور بیچ دینا, وہ سب لا کے رکھا, اور کہا کہ بس جو مسئلہ شرعی ہے اس کے حساب سے میں آپ کو دے رہا ہوں. جب تک کہ سلم و تسلیمہ کی منزل نہ ہو کوئی آدمی اتنی بڑی قربانی نہیں دے گا. لیکن اگلا جملہ سنی, جس وقت یہ سب لا کے رکھا آقا بروجردی نے لے لیا, واجب تھا ان پہ لینا, مال حرام ہے, جو شریعت کا طریقہ ہے وہاں پہنچائیں گے. مگر کہا کہ اگر ہر چیز مال حرام سے, ہر چیز, کبھی کوئی حلال کام کیا کا, کبھی کوئی حلال کام نہیں کیا, تو یہ کپڑے جو تو نے سلوائے یہ کیسے سلوائے؟ کہ یہ بھی اسی پیسے سے, کہ اس کا دینا بھی واجب. اتار اپنا لباس, صرف اتنا لباس جسم پہ رہ سکتا ہے کہ جس سے جو شریعت کہتی ہے جسم چھپا اتنا جسم چھپا رہے, اس کو اپنے سامنے کھڑے کھڑے. دیکھیں یہ وہ آدمی ہے, ذرا ذرا سی بات پہ اس کا چاقو چھری چل جاتا ہے, غنڈہ ہے, بدماش ہے, گینگ کا لیڈر ہے,
فرماتے ہیں اگر پورے مسئلے پہ عمل کرنا تو مکان تو بیچا, گاڑی تو بیچی, بیوی کا زیور تو بیچا, ان کو جھگی میں لے جا کے بٹھا دیا, یہ سارا لباس بھی تجھے یہاں رکھوانا, تبھی جا کے گناہ معاف ہوگا. آیا ہے مرجے کے بعد گناہ معاف کروانے کے لیے. چنانچہ ہمارے سامنے ٹوپی سے لے کے موزے تک اس کا سارا لباس آقا بروجردی نے اتروایا, اور صرف یہ بنیان اور چڈی یا انڈر ویئر میں اس کو جانے کی اجازت دی. مگر یہ مسئلہ شرعی تھا, اس میں مرجے بھی کچھ نہیں کر سکتا. مگر جب وہ چلا, دیکھیے اس کا جذبہ دیکھیے کہ جو اس نے حکم سنا آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کیا, اسی حالت میں چلا. اب یہ صاحب بتاتے ہیں, آپ اگر کبھی مرجے کے پاس گئے تو میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ مرجے کے دائیں بائیں بڑے بڑے علماء جو ان کے شاگرد ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ اس کی توبہ کا یہ انداز دیکھ کر, یہ رسول کے زمانے کی توبہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہاں ایسے لوگ ہوتے تھے, یہ امام کے زمانے کی توبہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ایسے لوگ ہوتے تھے, یہ 1960 اور 70 کے درمیان کی توبہ. اس کی توبہ کا انداز دیکھ کر آقا بروجردی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. بلا کے لائے, اس کو اب واپس کچھ نہیں مل سکتا, یہ مال حرام, لیکن اپنی جیب خاص سے 5000 تومان اس کو دیے اور کہا کہ فی الحال تیرا کچھ دن کا خرچہ چلے. اس لیے کہ سب کچھ لے لیا, حتیٰ یہ کہ جو اس نے بس کے ٹکٹ کے پیسے رکھے تھے کہ قم سے تہران واپس جانا ہے وہ بھی لے لی. جب مال خود کہہ رہا اس لیے لے لی کہ سب میرے پاس مال حرام. کہا کہ کچھ دن تیرا خرچہ چلے, یہ 5000 تومان دیے جاتے ہیں. اور آقا بروجردی نے اس حالت میں اس کو نکالا. اب خود حجت الاسلام آقا حسین انصاریان, گرچہ جتنا مجھے موضوع کے بارے میں پڑھنا تھا اتنا تو میں پڑھ چکا ہوں, کہ یہ ہے سلموا تسلیما, کہ جسم کا لباس بھی اتروا لیا, بس کا ٹکٹ بھی رکھوا لیا, اور وہ جو مکمل اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کر چکا ہے, نہ کوئی اعتراض. شریف آدمی بھی یہاں چیخ اٹھے, اور یہ کہ ایسا غنڈہ بدماش جو چاقو چھری سے کم پہ بات نہیں کرتا. ہاں یہ دوسری بات کہ خود اب یہ آقا حسین انصاریان کہتے ہیں کہ میں قم میں اس وقت پڑھ رہا تھا, جب میں پڑھ کے تہران آیا تو پتا چلا کہ آج کل تہران کے سب سے مقدس آدمیوں میں فلاں صاحب ہیں, اور وہ ہر ہفتے تفسیر قرآن, اخلاقیات, واعظ و نصیحت اور مجلس اعضاء اپنے گھر میں برپا کرتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے. جب میں وہاں ان کے اس درس میں یا مجلس میں گیا تو میں نے پہچان لیا کہ تو وہی شخص ہے جن کے بارے میں میرے استاد نے بتایا. بڑی محبت ہو گئی. 1987 میں پھر تہران آیا تو مجھے ان کا پیغام ملا کہ میں بہت بیمار ہوں, ذرا آ کے ایک بار مجھ سے مل لو. اب بہت ضعیف ہو گئے. اوباش غنڈہ گینگ لیڈر جو کہتا ہے کہ اگر میرے سر پہ ایک ٹوپی ہے تو یہ بھی مال حلال کی نہیں ہے, ساری زندگی حرام کمایا. پاؤں کا موزہ بھی اگر ہے تو یہ حلال نہیں ہے, حرام. اور اتنا مقدس اب بلائے. میں نے کہا اچھا میں جمعے کے دن نماز پڑھ کے آؤں گا. جمعے کے دن جب نماز پڑھ کے پہنچا پتا چلا شب جمعہ ان کا انتقال ہوا. میں نے ان کے بیٹوں سے پوچھا آخری وقت میں کیا تھا, کہا بس عجیب بات تھی, عجیب بات. مغرب عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگوں کو بلایا, کہا گھر کے سارے لوگ آ جائیں, آج کی رات آدھی رات سے پہلے میں دنیا سے جانے والا ہوں. وہ شرابی, وہ اوباش, وہ غنڈہ, اور آج اس منزل پہ پہنچا کہ بڑے بڑے علماء بھی جو بات نہیں جانتے, کہا کہ میں یہاں سے جانے والا ہوں, اس لیے سب میرے قریب آ جائیں, آخری وصیتیں سن لو. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بابا نے آسمان پہ نگاہ ڈالی اور ایک مرتبہ اللہ کو نہیں میرے آقا حسین کو آواز دی اور کہا کہ یا ابا عبداللہ الحسین, میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی اور اپنے مال کا 1/3 جو مجھے حق ہے وہ میں نے بطور وصیت ایک اہم ترین نیکی کے لیے رکھا. نوجوانوں کی شادی میں جو مسئلے جہیز بحث کے آ رہے ہیں, آقا اگر میری زندگی کی یہ محنتیں قبول ہیں تو بس صرف ایک اس کا صلہ چاہتا ہوں کہ وقت آخر آپ میرے سامنے آئیے اور مجھے اپنے ساتھ لے کے جائیے. یہ کہا اور ایک دم بابا کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی. ایسی مقدس مسکراہٹ ہم نے کبھی نہیں دیکھی, اور بے اختیار کا السلام علیکم یا ابا عبداللہ, کہ واقعاً یہ لگا کہ آقا حسین ان کے سرانے آئے. کہاں تھا اور کہاں پہنچا. لیکن اسی کو کہتے سلموا تسلیما, اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دو. یہ جو تم کرتے ہو نا کہ نماز بھی پڑھ رہے ہو تاکہ اللہ کو خوش کرنا, اور کاروبار میں جا کے جھوٹ بھی بولتے ہو کہ پیسہ کمانا, یہ نہیں چلے گی. یہ دو رنگی نہیں ہے. سلموا تسلیما کا مطلب ہے کہ واقعاً بدن پہ موجود لباس, پاؤں کا موزہ
جسے ان کی بنیان تک اتار کے دے دی کہ ٹوٹل سبمیشن. اب ہمارا کچھ نہ رہا. ہمارا آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں. مولا کا وہ جملہ ایک مرتبہ پھر یاد کرنے کو دل چاہتا کہ ایک بات، اگرچہ وہ جملہ ہمارے لیے نہیں، کیونکہ عقیدے کی حد تک تو ہم مکمل طور پہ اللہ، رسول اور امام کے ساتھ، لیکن جو مولا نے عقیدے کے لیے کہا وہ عمل کے لیے بھی. ایک آدمی آیا کہا مولا مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. ٹھیک، مولا نے سنا، لیکن کیا کروں، جو آپ کے کچھ دشمن ہیں مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں. دل کی بات ہے، دل نہیں مانتا، ادھر بھی ہے ادھر بھی. مولا نے کہا اس وقت تو کانا ہے، یا تو دوسری آنکھ پھوڑ کے اندھا بن جا یا دونوں آنکھوں والا صاحب بصیرت بن جا. ایسا کام نہیں چلے گا. بھئی دونوں آنکھیں ہیں تو آدمی کے لیے دنیا نور ہی نور ہے. اندھا ہے تو لوگ رحم کریں گے. کانے کی تو صبح کوئی شکل بھی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا. کہ علی کی محبت کے ساتھ اگر غیر کی محبت کو تو نے ایک دل میں جمع کیا تو تو کانا ہے، نہ یہاں کوئی کام آئے گا نہ وہاں. مکمل ایک طرف ہو جا تو یا تو پورے اللہ کی طرف ہو جاؤ اور یا پورے شیطان کی طرف ہو جاؤ. یہ جو دو کشتیوں میں پیر رکھ کے معاشرہ چل رہا ہے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر یہ سلمو تسلیمہ نہیں ہے. یہی کل قرآن کی آیت کا خلاصہ تھا اور یہی آج کی آیت کا ترجمہ ہے. کل کی آیت کیا تھی؟ ما کانا لمومن ولا مومنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیارۃ فی امرہم. دیکھو اللہ اور رسول کے حکم کے بعد تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا مفہوم یہی ہے. اور جو آج میں آیت تلاوت کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والو اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. یہ مکمل کیوں کہا؟ یہ ان کے لیے کہا کہ ہر سال ہزاروں کا حق مارتے ہیں پھر حج پہ چلے جاتے ہیں، حج بھی ہو رہا ہے لوگوں کا حق بھی مارا جا رہا. یہ ان کے لیے کہا جو ہر سال ایام اذا میں صف اذا پر آ کر بیٹھتے اور ثبوت دیتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، مگر دوسری جانب حق زہرہ خمس کو غصب کر کے زندگی گزارتے رہتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں کہ محبت اہل بیت کا حق ادا ہو رہا ہے. بھئی یا تو پورا اہل بیت کی طرف آ جاؤ اور یا پورا ادھر چلے جاؤ. یہ کیا بات ہے کہ خولی والا جملہ دہرایا جائے؟ خولی والا جملہ آپ کو معلوم ہے نا؟ سکینہ کے کان سے گوشوارے بھی چھین رہا ہے اور رو بھی رہا. ارے بھائی یا گوشوارے چھینو یا رو، دونوں کام کیوں؟ کہا گوشوارے تو رو تو اس لیے رہا ہوں کہ تم اہل بیت کے مظالم اتنے بڑے مظالم ہیں تم پر کہ پہاڑ پہ یہ مظالم ہو تو وہ پگھل کے پانی بن جائے. ارے بھائی اگر اتنے بڑے مظالم ہیں تو یہ گوشوارہ کیوں چھین رہے ہو؟ کہا لیکن مظلومیت اپنی جگہ میں اپنا نقصان کیوں کروں؟ تو یہ جو ایک فکر ہے نعوذ باللہ خولی جیسی فکر مومن کے پاس نہیں ہوگی. لیکن مقام عمل میں یہی آتا، امام کے نام پہ ہر شے دینے کو تیار، مگر کہا یہ خالی خمس جو حق ظاہرہ یہ نہیں دیا جاتا. نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، والدین کی توہین بھی کی جا رہی ہے، واجبات کی پابندی بھی ہو رہی ہے اور حرام بھی ساتھ ساتھ انجام پا رہے ہیں. یہ ہے وہ پیغام جو اس قرآن نے صلو علیہ وسلم تسلیمہ سے دیا. اس مومنہ نے ڈاکٹروں کی دوا کو ٹھکرا کے امام سے سوال کیا. اس مومن نے اپنے بدن پر موجود رومال، موزہ، بس کا ٹکٹ کپڑے تک اتار کے دے دیے کہ اگر اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کرنا ہے تو مکمل طور پہ حوالے کرو. اور یہاں پر پھر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اس کا جواب مجھے آج آدھے گھنٹے میں دینا. اب صرف 4 منٹ بچ رہے ہیں، 5 منٹ مصائب سے پہلے، تو مختصر جواب آج دوں گا، کل یہی سے بات آگے چلے گی. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقت بچانے کے لیے میں نے خطبے کے بعد بغیر کسی تمیز کے بات شروع کر دی. چھوٹی سی بات کہ اب یہ ساری چیزیں سننے کے بعد دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ بھئی یہ تو مولانا بہت اونچا اسلام بتا رہے، ایسا اسلام تو آج کے دور میں نہیں ہوگا. چھٹے امام کے زمانے میں چلے 30 سال پہلے بھی ہوگا، آغا بروجردی کے زمانے میں. یا بعض لوگ یہاں پہ انگریزی بولنا شروع کر دیتے ہیں، انگریزی مجھے آتی نہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا بول رہے. کہتے ہیں ایکسیپشنز پروو دا رول. بھئی ایک آدھ آدمی ایسا نکل گیا، سب تو ایسے نہیں ہو سکتے. یہ انگریزی کا محاورہ کہ استثناء سے تو قانون ثابت ہو جاتا. کہا کہ یہ ایک آدھ نکل گیا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کتنی عجیب بات. مومن کہہ رہا ہے کہ نہیں، ایک آدھ آدمی 100 میں کر لے تو کر لے، باقی ایسے نہیں بن سکتے. اور سارے مومنین ایسے بن جاتے ہیں حج کے موقع پر. حج ایک عجیب عبادت. حج کے موقع پر ہر مومن ویسا بن جاتا ہے جیسا اللہ ساری زندگی میں دیکھنا چاہتا. صلو علیہ کے بعد سلمو تسلیما.
حج میں واقعاً ہم کو نظر آتا ہے کہ چھٹے امام کے زمانے کی وہ مومنہ نہیں، آج کی مومنہ بھی ایسی ہی بن جاتی ہے حج کے موقع پر۔ بن جانے کا مطلب کیا کہ اتنی طاقت ہے آج بھی انسان میں۔ حج کے موقع پہ کیا ہوتا؟ حج کے موقع پہ یہی تو ہوتا ہے نا کہ آدمی اتنا اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کر دیتا کہ انہوں نے کہا اتارو کپڑے، خالی لنگوٹی پہنو، ہم پہن لیتے۔ دیکھیے ابھی آپ نے آقا بروجردی کا واقعہ سنا، یہ والا واقعہ کیا ہر سال حج میں ساری دنیا کے مرد نہیں کرتے؟ بہترین 3 پیس سوٹ کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنے والے حج میں کیا کرتے ہیں؟ سارے کپڑے اتار دی، بنیان تک اتار دی، انڈر ویئر تک اتار دی، ایک نیچے لنگی یا دھوتی پہنی ہے، ایک کندھے پہ چادر پڑی، 2 دن 3 دن ادھر سے ادھر عرفات میں نہ جا رہے ہیں۔ بنے شریف بنے کہ نہیں بنے، وہ کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے جو سلم تسلیمات۔ حج کسے کہتے ہیں؟ بڑے بڑے ولا میں رہنے والے، کئی کینال کی کوٹھی میں زندگی گزارنے والے، 10-10 ہزار گز کے کراچی کے ڈیفنس کے بنگلے میں رہنے والے حج میں کہاں جاتا؟ وہی عرفات کے اس معمولی سے خیمے میں آ کے بیٹھ جاتا کہ جہاں صرف سورج کو روکنے کے لیے ایک پتلی سی چادر ہے، باقی وہی زمین پہ مٹی۔ یہ 10,000 گز کے بنگلے میں رہنے والا، یہ 5 کنال کی کوٹھی میں رہنے والا، یہ ایسے ولا میں رہنے والا جس کے باتھ روم تک کے اندر سونے کی ٹوٹیاں لگی ہیں، لیکن جب اللہ نے اسے زمین پہ بٹھا دیا، مٹی پہ بٹھا دیا، عرفات کے خیمے میں آ کے بیٹھا، بلکہ عرفات میں تو پھر بھی ایک پتلی سی چادر ہے، اور آج کل ایک دری بچھا دی جاتی ہے، قالین نہیں دری۔ مزدلفہ میں تو فٹ پاتھ کے کنارے اتار دیا جاتا، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کراچی میں کسی کی سب سے بری حالت بتانے کے لیے، یہ بڑا غریب فٹ پاتھ پہ رہتا ہے، ایک محاورہ چلتا، لیکن وہاں یا انڈیا میں جھوپڑ پٹی، لیکن جھوپڑ پٹی میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے، مزدلفہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ادھر فٹ پاتھ ہے، آپ بیٹھو ساری رات یہاں رہنا۔ اور عجیب بات یہ نہیں ہے کہ یہ رہتا ہے، یہ بات عجیب نہیں ہے، ویسے تو یہ بھی عجیب، بڑے مزے سے رہتا ہے۔ یہ لفظ مزہ میں نے کیسے کہا؟ بھائی اگر بڑی تکلیف والا مرحلہ ہو، جیسے بعض آپریشن بڑی تکلیف والے ہوتے ہیں، آج کل تو دنیا بھر کی چیزیں ایجاد ہو گئی لیکن ہوتے تکلیف والے، اب مجبوری میں کرانا پڑے کہ ڈاکٹر کہے کہ یہ تو کرانا پڑے گا مر جاؤ گے، تو جبرن و قہرن بادل ناخواستہ ایک بار کرا لے گا، لیکن ہمیشہ آئندہ کہے گا پروردگارہ دوبارہ ایسی نوبت نہ آئے کہ اتنی تکلیف برداشت کرنا پڑے۔ حج میں جو میں نے کہا نا، لنگوٹی پہنا کے آپ کو چھوڑ دیا، عرفات کی مٹی پہ بٹھا دیا ہے، خالی ایک ہلکی سی چادر سر پہ، مزدلفہ میں تو فٹ پاتھ پر ہی بٹھا دیا، اور حالت یہ کہ جو حج کر کے آتا تڑپتا ہے کہ دوبارہ اگلے سال مجھے حج پہ جانے کا موقع ملے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کو مزہ آیا اس حالت کے اندر، یعنی سلم تسلیمہ کا اس نے مزہ محسوس کیا ہے، ورنہ اگر زبردستی واجب وغیرہ کہہ کے کوڑے مار مار کے کہ جو حج واجب ہو نہ کرے تو یہودی عیسائی مرے، زبردستی کسی کو ایک بار بھیج دو اور بڑی تکلیف اس کو لگے تو آئندہ کیوں جائے گا؟ جبکہ حج کا تو وہی اصول ہے جو خمس کا اصول ہے، خمس میں بھی یہ ہے کہ جس چیز پہ ایک بار خمس نکل گیا دوبارہ نہیں، حج کا بھی یہی اصول ہے، زندگی میں ایک بار حج کر لیا دوبارہ نہیں۔ تڑپتے ہیں لوگ دوبارہ حج پر جانے کے لیے، کون حج؟ یہی فٹ پاتھ پہ بیٹھنا، یہی ریت پہ بیٹھنا، یہی لنگوٹی پہن کے گھومنا، نہ راتوں کی نیند پوری ہوتی ہے نہ دن کا آرام پورا ہوتا۔ پوچھ لیجئے کسی حاجی سے بقرعید کا دن کیسا گزرتا، اللہ کی پناہ، سارا دن اتنی مصروفیات کا کہ پیسہ کمانے کے لیے بھی آدمی اپنے آپ کو اتنا نہ تھکا، لیکن وہاں اپنے آپ کو حکم خدا سے تھکا رہا۔ اور سلم و تسلیمہ کیسا ہے؟ ایسا ہے، ایسا ہے کہ ذرا سی بات پہ فکر آ جاتی ہے کہ اللہ کے خلاف تو نہیں گئے۔ بھئی سب سے زیادہ کیا مسئلہ وہاں پیش آتا ہے حج میں؟ آئینہ۔ دوران حج آئینہ دیکھنا حرام ہے احرام کی حالت میں۔ جو کچھ ذرا زیادہ مسئلے جاننے والے یہاں بیٹھے ہیں ان سے معذرت کے ہو سکتا ہے کہ مسائل کا بیان کرتے وقت ایک آدھ جملہ ادھر ادھر ہو جائے۔ احرام کی حالت میں آئینہ دیکھنا حرام ہے، اور سب سے زیادہ آئینے ہی سے واسطہ پڑتا، کیونکہ احرام مثلا مدینے سے پہنا، مدینے سے مکے بس میں جا رہے، ڈرائیور کے آئینے پہ نگاہ پڑے، ڈرائیور دیکھے وہ الگ بات ہے، اپنے آپ کو دیکھنا۔ آپ بلڈنگ میں پہنچے، آج کل تو ہر بلڈنگ میں لفٹ ہے اور ہر لفٹ میں ایک آئینہ لگا ہوتا، وہاں گئے تو اس پہ نگاہ پڑی۔ آپ کمرے میں گئے، وضو کرنا ہے، طواف کرنے جانا ہے تو پہلے وضو وغیرہ کرنا ہے، باتھ روم میں گئے تو آئینہ لگا، قدم قدم پہ آئینہ وہاں پیش آتا۔ جو حج میں سب سے زیادہ مسئلہ پیش آتا آئینہ، گھبرا گھبرا کے مومن آتے ہیں،
یعنی آئینہ وہ دیکھتے مصیبت ہماری کر دیتے. ابھی سوچ شانہ کسی نے جھنجھوڑا, مولانا باتھ روم میں گئے تھے آئینے پہ نگاہ پڑ گئی. ارے اب تو پڑ گئی, 2 گھنٹے بعد بھی آپ پوچھ سکتے تھے, اور ابھی ان کو جواب دے کے دوسری کروٹ لیٹے, پھر کسی نے کندھا جھنجھوڑ دیا. مولانا لفٹ پہ جا رہے تھے آئینے پہ نگاہ پڑ گئی. ارے اب تو پڑ گئی, تھوڑی دیر ٹھہر جاتے. حالت ہی ہے, لیکن بڑی خوشی سے جواب بھی ہم لوگ دیتے. اتنا جذبہ تو پیدا ہو گیا نا کہ یہ مومن آج اتنا شریف بن گیا ہے کہ اتنا سا آئینے پہ نگاہ پڑی ہے 10 بار پوچھ رہا. مومنہ مولانا وہ احرام کی حالت میں ذرا سا وہ سر میں کھجلی ہوئی, سر کھجا رہے تھے, 2 بال نکلا, جس نے زندگی میں 1 بال بھی چھپا کے نہ رکھا. آج اگر مجبوری میں کھجلی کی وجہ سے 2 بال نکلے تو دوڑی دوڑی چلی آ رہی ہے, مولانا ہمارا حج تو غلط نہیں ہوا, یہ بال جو نکل آئے صحیح تو رہا. اللہ اللہ, کتنا انسان اطاعت گزار بن جاتا. اچھا پروردگار کو بھی دیکھی, جب دیکھ لیا کہ اتنے شریف بندے آ گئے, ہوں گے شریف نہیں ہوں گے, حج میں تو شریف بن گئے نا, تو اب اللہ نے اور زیادہ نعوذ باللہ یہ پروردگار کی توہین نہ, اور زیادہ بوجھ ڈال دیا, ایک طرح سے مذاق شروع کر دیا. جتنا یہ شریف بنتا جا رہا اتنا ہی پروردگار حج میں عجیب عجیب مسئلے لا رہا. مثلاً ایک مثال میں بہت دیتا ہوں, اس لیے کہ مثال جو حج پہ نہیں گئے ان کی بھی سمجھ میں آ جاتی. وہ کیا, وہ یہ ہے, سلم و تسلیمہ اسی کو کہتے جو حج میں ہمارے سامنے, اسی کو کہتے. جب ہر آدمی کا دل چاہے آئینہ دیکھنے کا, حج میں کا آئینہ دیکھنا حرام, اور جب کسی کا دل نہ چاہے آئینہ دیکھنے کا, اللہ نے ہاتھ میں پکڑا دیا آئینہ دیکھو اپنے آپ کو. جب دل چاہ رہا ہے تو منع کیا, جب دل نہیں چاہ رہا ہے تو اجازت دے دی. حج میں یہ ہوتا ہے نا. اچھا کب دل چاہتا ہے آئینہ دیکھنے کا؟ جب آدمی کے بال وال ہوں بڑے خوبصورت قسم کے, 50 سال سے یا 40 سال سے ان بالوں کو پالا ہے, بڑے پتہ نہیں کتنے ہیئر ڈریسر کے پاس گیا, کتنے کریم و لوشن لگائے. کراچی میں ایک زمانے میں بیوٹی پارلر شروع ہوئے تھے عورتوں کے, اب عورتوں کے بیوٹی پارلر کم رہ گئے, مردوں کے زیادہ ہو گئے. بال خود ایک بہت بڑی سائنس بن گئی. لندن اور امریکہ میں تو خالی بال کاٹنے کی ڈگریاں ملا کرتی ہیں جو لوگ لینے کے لیے جاتے بھی ہیں. تو خلاصہ یہ کہ اتنی محبت. اور یہ اس سے بھی پتا چلتا کہ حج میں جو لوگ سب سے زیادہ سوال کرتے وہ یہ سوال, میں اپنے 30 سال تقریباً 30 سالہ تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, سب سے زیادہ لوگ ایک سوال کرتے, مردوں کی بات, مولانا یہ سنا ہے کہ حج میں گنجا ہونا پڑتا. لوگ تو یہ لفظ نہیں کہتے, لوگ تو کہتے ہیں ٹنڈ کرانا پڑتی ہے. مولانا سنا ہے کہ حج میں تو ٹنڈ کرانا پڑتی. کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اس سے ہم بچ جائیں؟ کہیں سے اڑتا پڑتا ایک مسئلہ بھی پتا چل گیا کہ بعض مراجع کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں ہے, مستحب ہے. مولانا وہ کون مراجع, ان کا نام بتائیے. بھئی نام معلوم کر کے آپ کیا کریں گے؟ ان سے رشتہ لینا ہے, رشتہ دینا نہیں, ان کی تقلید کریں گے. تقلید یہ دیکھ کے نہیں ہوتی ہے کہ کس کا مسئلہ آسان ہے, پہلے تقلید کی جاتی ہے پھر مسئلے پڑھے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے مسئلے پڑھے گئے اور اس کے بعد تقلید کی گئی. کنوینئنس کا نام تقلید نہیں ہے, سبمیشن کا نام تقلید ہے. پہلے دیکھ لو کس کی تقلید واجب ہے, پھر اس کے ہر مسئلے پہ عمل کرنا. لیکن یقین رکھیے سب سے زیادہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس مرجع کا نام تو بتا دیجئے جو بالوں کو کہتا ہے واجب نہیں ہے مونڈنا رکھ سکتے ہو. کیوں؟ بالوں سے آدمی کو بڑی محبت ہے. یہ اس دن پتا چلتا ہے جب ہم حج پہ جاتے ہیں. لیکن جب بال ہیں بڑے خوبصورت ہیں, زندگی بھر جن بالوں کو پالا وہ ہیں, شریعت نے کہا خبردار آئینہ دیکھنا حرام. جب دل چاہ رہا ہے اپنے آپ کو دیکھنے کا, بھئی احرام پہن لیا, تلبیہ پڑھ لیا, اب دیکھے تو کیسے لگ رہے بال, احرام کی حالت, حرام. اچھا پھر دل کب نہیں چاہتا اپنے آپ کو دیکھنے کا؟ جب مینا کے میدان میں گنجے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی گنجے ہوئے کس کا دل چاہے گا اپنے آپ کو دیکھنے کا؟ نہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتا ہے نہ دوسروں کو دکھانا چاہتا. ادھر گنجا ہوا, ادھر ایک ٹوپی سر پہ آ گئی, اور یہ ٹوپی اتنے دن تک رہے گی جب تک کہ معقول تعداد میں بال نہ نکل آئے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو ٹوپی سر پہ آئی اس لیے کہ آدمی کو برا لگا, لیکن جیسے ہی اس قابل ہوا, یعنی ایسا ہوا کہ خود اپنے آپ کو دیکھنے سے کرائیت آ رہی ہے, فوراً شریعت نے آئینہ تھما دیا, اب تم آئینہ دیکھ سکتے ہو. پروردگارا یہ کیا شریعت ہے؟ جب دل چاہ رہا تھا آئینہ دیکھنے کا تو کہا حرام, جب دل ہی نہیں چاہ رہا کہ اپنی یا کسی کی نگاہ پڑے تو کہا کہ اب اجازت دی جاتی ہے آئینہ دیکھنے کی. مگر اسی کا نام تو سلم و تسلیمہ ہے. جب دل چاہ رہا ہے لیکن خدا نے کہا نہ کرو, نہیں کریں گے. جب دل نہیں چاہ رہا خدا نے کہا کرو, حکم خدا سے کریں گے. اپنا دل کوئی چیز ہی نہیں ہے, اپنے من کو مار کر خدا کی مرضی پہ چلنا یہ سلم و تسلیمہ بھی ہے, اور یہ حج میں ہر مومن کرتا بھی نظر آتا.
تو وہ بات تو ختم ہو گئی نا کہ مولانا اتنا مشکل اسلام کون عمل کرے گا؟ ارے آپ عمل کریں گے، آپ کر چکے ہیں عمل، جتنے لوگ اس مجمع میں حج یا عمرہ کر چکے ہیں آپ لوگ عمل کر چکے ہیں، بلا وجہ آپ ڈرے جا رہے ہیں، بلا وجہ آپ گھبرائے جا رہے ہیں۔ ایک بار اللہ پہ بھروسہ کر کے آگے تو بڑھو، نہ داڑھی مشکل رہے گی، نہ حجاب مشکل رہے گا، نہ گانے سے بچنا مشکل رہے گا، نہ مکس گیدرنگ کو چھوڑنا مشکل رہے گا، نہ رزق حلال مشکل رہے گا، نہ اطاعت والدین مشکل رہے گی، نہ نماز مشکل رہے گی، نہ خمس مشکل رہے گا۔ بھروسہ تو کرو اللہ پر، ایک قدم تو آگے بڑھاؤ، پھر دیکھو کہ اللہ تمہارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کرتا۔ لیکن آج چونکہ وقت خاصا گزر گیا اور کوئی ویک اینڈ تو ہے نہیں، ویک ڈیز ہے، میں بہت جلدی بات ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اگر کسی ایک دن مجلس میں مصائب کم ہوئے تو اگلے دن اس کا ازالہ ہو جایا کرے گا۔ لیکن یہ 100 باتوں کی ایک بات، حج تو ایک ایسی مثال میں نے دی کہ ہر حاجی کو پتا کہ میں ان مرحلوں سے گزر کے آیا ہوں اور یہ کوئی مجھے مشکل نہیں لگا، پھر جانا۔ لیکن 100 باتوں کی ایک بات کہ اگر اتنی سی مشکلات کی وجہ سے آدمی شریعت سے اور اسلام سے دور بھاگے تو کم از کم پھر ایک کام ضرور کرے، وہ یہ کہ کبھی کربلا کو یاد کر کے یہ نہ کہے کہ یا لیتنی کنتو معکم، اے کربلا والوں کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا، یہ نہ کہے۔ کیونکہ کربلا والوں کا ساتھ دینے کی بات آپ جب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی خاطر بھوکا رہنے کو بھی تیار ہیں اور پیاسا رہنے کو بھی۔ ایک دن کی یا ایک وقت کی بھوک و پیاس نہیں، 3 دن۔ جب آپ یا لیتنی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاطر آپ وطن چھوڑ کر کربلا جیسے جنگل میں بیٹھنے کو تیار۔ جب آپ یا لیتنی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی خاطر آپ اپنے بچوں کے رخسار پہ تماچے دیکھنے کو تیار۔ جب آپ یا لیتنی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاطر آپ اپنے 18 سال کے جوان کا لاشا اٹھانے کو تیار۔ یا لیتنی کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، کاش میں تمہارے ساتھ ہوتا تو جو تم نے قربانی دی وہ قربانی میں دیتا۔ یہ مومن کیا دے سکتا ہے جو مجلس سن کے گھبرا جاتا ہے کہ تو بڑا مشکل اسلام بتایا جا رہا؟ اور یاد رکھیے کہ کربلا کی یہ قربانیاں اگر ہم دیتے تو پھر بھی مشکل نہ تھا۔ ہمارے بیٹے کون ہوتے؟ ہمارے جیسے ہی ہوتے نا۔ ہماری بچیاں کون ہوتی؟ ہماری جیسے ہی ہوتی نا۔ واقعاً کربلا کا امتحان اگر کسی کے لیے مشکل ہے تو وہ فاطمہ زہرا۔ انہوں نے کوئی عام بیٹا راہ خدا میں نہیں دیا، حسین جیسا بیٹا دیا۔ کسی عام بچی کے رخسار پہ تماچے نہ لگے، فاطمہ کی پوتی سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے۔ لیکن عجیب بات ہے، دونوں جملے سنیے۔ ایک طرف فاطمہ کے لیے یہ اتنا مشکل مرحلہ کہ ذاکر حسین کو پیغام بھجواتی ہیں کہ جب بھی کربلا کے مسائب پڑھنا تو یہ کربلا کی سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ضرور پڑھنا۔ ذاکر نے گھبرا کے کہا سب سے بڑی مصیبت کیا؟ کہا میرے لال حسین کی رخصتی۔ زہرا نے جس حسین کو اس طرح پالا ہے اس کا مقتل کی جانب جانا زہرا کے لیے کتنا بڑا امتحان ہے، مگر دوسری جانب یہی زہرا ہیں جو کہتی ہیں میرا لال جائے مقتل میں، ہے بھی سب سے بڑی مصیبت، جائے بھی مقتل میں۔ جائے کس سے کہا؟ کس سے کہا جائے؟ حسین ذوالجناح پہ سوار اسب وفادار سے کہہ رہے ہیں دیکھیے سلمو تسلیمہ گھوڑے کے لیے بھی مجھے مقتل میں لے جاؤ۔ صبح سے حسین کے اشارے پہ حرکت کرنے والا آج 3 بار آقا نے ایڑ لگائی، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا۔ شاید ذوالجناح بہت تھک گیا۔ ذوالجناح بھی تو اتنا ہی پیاسا ہے جتنا پیاسا میرا آقا حسین ہے، شاید بہت تھک گیا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھ کے ذوالجناح سے ایک جملہ کہہ دیں، اے ذوالجناح تو بہت تھکا مگر یہ آخری زحمت میرا آقا تجھے دے رہا، اور آخری زحمت بھی آدھی دے رہا ہے۔ تجھے حسین کو لے تو جانا ہے، واپس نہیں لانا ہے۔ حسین واپسی کے لیے تجھے زحمت نہ دے گا، مگر ذوالجناح آگے نہ بڑھا۔ اور کیوں نہ بڑھا؟ ذوالجناح کے لیے بھی یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ ایک بار حسین کہہ رہے ہیں آگے بڑھ، دوسری جانب کوئی کہہ رہا ہے کہ آگے نہ بڑھ۔ ایک بار ذوالجناح نے آقا کو دیکھا، زمین کربلا پہ نگاہ ڈالی، حسین نے دیکھا ننھی سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹی بھی، کہہ رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا،
ارے جو صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، ارے مجھے یتیم نہ کر۔ ذوالجناح سکینہ کی بات کیسے ٹالے؟ ایک بار اترے میرے آقا حسین، سکینہ کو گود میں لیا، کہا بیٹی مجھے میدان میں جانے دے، اور سکینہ کہتی ہے بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ 30,000 سے 3 لاکھ جتنا بڑا بھی لشکر ہو، حسین کے لیے اس کا مقابلہ کرنا آسان ہے۔ ارے سکینہ کو کیسے راضی کیا جائے؟ ایک مرتبہ کا سکینہ تیرے ہونٹ بہت سوکھے نظر آ رہے ہیں، تو بڑی پیاسی ہے، مجھے جانے دے شاید پانی لے کے آ جاؤں۔ عزادارو 3 دن سے پانی مانگنے والی تڑپ کے کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ یہی کہہ کر میرا چچا باز گیا تھا، پانی بھی نہ آیا، میرا چچا بھی نہ آیا۔ ارے سکینہ کو کیسے راضی کرے؟ اور ادھر پوری رات شب عاشور یہ بچی جاگی ہے، سارا دن یہ بچی بھی تھکی ہے، باپ کے سینے کی آغوش ملی، باپ کا سینہ ملا، آنکھ لگ گئی۔ سکینہ کی آنکھ لگی اور سکینہ نے آنکھیں کھولی، بابا ذرا مجھے گودی سے اتار دیجئے، فاطمہ کے لیے مشکل ترین وقت ہے، میرا لال مقتل جا رہا ہے، اور لیکن وہی فاطمہ، بابا ذرا مجھے گودی سے اتاریے۔ حسین نے سکینہ کو گودی سے اتارا، سکینہ نے کہا جائیے بابا خدا حافظ، اب مرنے کے بعد ملیں گے۔ حسین حیران ہو گئے، سکینہ بیٹی ابھی مجھے روک رہی تھی اور ابھی مجھے مقتل میں بھیج رہی ہے۔ کہا کہ بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے دیکھا میری دادی فاطمہ آئی ہیں اور کہہ رہی ہے سکینہ میرے حسین کا راستہ نہ روک، وہ وقت آ گیا جس کے لیے میں نے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے میرے لال کو پالا ہے، جائیے بابا دادی کا حکم آ گیا، خدا حافظ، اب مرنے کے بعد ملیں گے۔ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارہ تجھے حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کے ان مصائب اور قربانی کا واسطہ، اور تجھے حسین کی ننھی سکینہ کے اس امتحان کا واسطہ، جتنے مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں مصروف بکا ہیں، انہیں اور ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں اور گھر والوں کو، ان کے حصول رزق کے تمام ذرائع کو ہر آفت، ہر مصیبت اور ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ انہی آنسوؤں کا جو ان مومنین اور مومنات کی آنکھوں میں آئیں، ان کے دلوں میں جتنی ان کی حاجتیں اور دلی مقاصد سب کو پورا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ میرے اس بیمار امام کا جو اب اس قافلے کی قیادت سنبھالے، ہمارے تمام بیماروں خصوصاً ایک برادر محترم محمد ذوالفقار حیدر علی بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ سکینہ کے بابا کے بے گور و کفن لاشے کا، ہمارے تمام مرحومین، خاص طور پہ آج کی مجلس میں جو لوگ ہیں ان کے خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس صف ازا بچھانے والوں کے خاندان کے تمام مرحومین، ایک مومن غلام سجاد جن کا آج انڈیا میں انتقال ہوا، ان سب کی مغفرت فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے تمام مرحوم مومنین و مومنات، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، بانیان مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، اور جن کا آج انڈیا میں انتقال ہوا مرحوم غلام سجاد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم حسین۔